لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین جیسی کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری حصے پر سورہ طٰہٰ مریم اور سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے۔ ہم آج کی مجلس میں صرف سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 پر انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں، الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو مالک الملک نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صفت کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے اپنے قرآن میں ثابت کر دیا یا اپنے نبی کی زبان سے ثابت کروا دیا، ہم ان ساری صفات کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے جو صفات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، ان صفات کو اللہ کے ساتھ ماننا، اللہ کے لیے ثابت کرنا، ان پر ایمان رکھنا، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بغیر تشبیہ کے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی جو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کی ہیں وہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور بغیر تعطیل کے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات، اللہ کی ان صفات کا انکار نہیں کرنا، اللہ کو ان صفات سے معطل نہیں کرنا۔ اور تکییف کا مطلب ہے اس کی کیفیت وہ کیسی ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینی ہے، کیونکہ اس کی کیفیت نہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، اور نہ ہی اللہ کی صفات کی کیفیت جاننا کسی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن ہے۔ تو ان صفات میں سے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد اللہ کو جاننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے خود اپنی یہ صفت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان کی ہے، اور ان سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس صفت کی تعویل کیسے کر سکتے ہیں، اس کی تشبیہ کیسے کر سکتے ہیں، اس صفت کو اللہ سے اس کی نفی کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہی جب گمراہیاں پھیلی ہیں مسلمانوں کے اندر، تو ہر گمراہ طبقے اور فرقے نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور کچھ نے ان کو مخلوق کے مشابہ قرار دے کر اللہ سے ویسے انکار کر دیا، وہ اس لحاظ سے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کی باطل تعویلیں کر کے ان کا معنی مفہومی بدل دیا، وہ اس لحاظ سے گمراہ ہو گئے۔ تو مسلمان اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ جن صفات کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ہم اس کو ثابت مانیں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، اور ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ تو یہ صفت جو استواء علی العرش ہے، عرش پر مستوی ہونے کی صفت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اس آیت میں الرحمن علی العرش استویٰ ہے، اور قرآن مجید میں 6 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی یہ صفت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن وہ عرش پر مستوی کیسے ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ بعض لوگوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے گمراہی کا شکار ہو کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہ کوئی عرش ہے اور نہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، اللہ لامکان ہے۔ عرش پر اللہ رب العالمین کو ماننے سے اللہ محدود ہو جاتا ہے،
تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت شان کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عرش کا انکار کر دیا اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ گمراہی اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم اللہ کو اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، رسول اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا، وہ ثابت نہیں تھا، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے اور کفر تک بندے کو لے جانے والی ہے۔ بعض لوگ انہوں نے اس کا معنی ہی بدل ڈالا، استواء علی العرش، انہوں نے کہا قرآن مجید میں مخلوقات کے بھی استواء کا تذکرہ ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهَا، تاکہ تم ان چوپایوں کے پیٹھے ان پر سوار ہو جاؤ، ان پر مستوی ہو جاؤ۔ تو یہ مستوی، اللہ بھی مستوی ہے، مخلوق بھی مستوی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ویسے ہی استواء علی العرش کو معطل کر دیا، اور کچھ نے اس کی تعویل کر دی۔ انہوں نے کہا استواء علی العرش کا مطلب ہے زمینوں کی اور آسمان کی حکومت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ تعویل باطل تعویل ہے، کیونکہ حکومت اللہ کی زمین اور آسمان پر وہ اللہ کی الگ صفت ہے، استواء اللہ کی الگ صفت ہے، اور دوسری صفات جو اللہ نے ثابت کی ہیں وہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی الگ ہیں۔ تو یہ تعویل کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، پیارے پیغمبر کی احادیث ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے اوپر عرش پر مستوی ہونے کی بہت سی نصوص موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا تھا اللہ عرش پر، پھر کہا میں کون ہوں، اس نے کہا تو رسول اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس کے مالک کو کہا اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ تو عورت نے اللہ رب العالمین کے اوپر ہونے کی گواہی دی ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ صراحت 7 آیتوں میں قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے صریح الفاظ کے ساتھ، واضح الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ بہت سے لوگ وہ لامکان مانتے ہیں، لامکان کا مطلب ہے نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح ان لوگوں نے، گمراہوں نے اللہ رب العالمین کی استواء علی العرش اس صفت کا انکار کیا ہے، تو وہ اللہ کی جس بنیاد پر کیا ہے کہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے، وہ اسی بنیاد پر اللہ کا وجود بھی ہے، مخلوقات کا وجود بھی ہے، اللہ کی حیات بھی ہے، مخلوقات بھی کی حیات بھی ہے، اور ان کا بھی اللہ کی ذات بھی ہے اور مخلوقات کی بھی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کا بھی اور اللہ کی حیات کا بھی وہ انکار کر دیں پھر، کیونکہ اس اللہ کی ذات کو ماننے سے، اللہ کا وجود ماننے سے، اللہ کی حیات ماننے سے وہ مشابہت لازم آتی ہے مخلوقات سے، تو پھر اس کا بھی انکار کر دیں۔ تو اصل میں یہ گمراہی ہے بہت بڑی جس کا یہ لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھی طرح وہ قرآن مجید کو سمجھے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین جیسی کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سننا اور دیکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، اور اس کے باوجود وہ کسی کے مشابہ بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی شے بھی نہیں ہے کائنات میں۔ مخلوقات بھی سنتی ہے، مخلوقات بھی دیکھتی ہے، لیکن مخلوق کا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق کا دیکھنا محدود ہے، اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور سننا غیر محدود ہے۔ مخلوق کا دیکھنا سننا یہ فانی ہے، یہ معمولی سا ہے، اور اللہ کا دیکھنا وہ کامل ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دیکھنا اور سننا ان میں تو کوئی مشابہت ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ ساری صفات ان کی کیفیت نہیں ہے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم کہتے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے مستوی ہے؟ انہوں نے کہا الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت وہ مجہول ہے، وہ نہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور نہ صحابہ رضوان اللہ المجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور نہ ہی اس کا جاننا ممکن ہے، اس لیے یہ مجہول ہے۔ اور والسؤال عنہ بدعۃ، اور سوال کرنا اس کے متعلق یہ بدعت ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا عقیدہ۔ چاروں ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے استواء علی العرش کا انکار کرتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو بھی رد کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معولہ
اور یہ مشبہہ اور یہ معطلہ گمراہ فرقے ہیں، اور ان کے اندر مسلمانوں کو اپنا شمار کروانے کی بجائے اہل سنت والجماعت کے ساتھ شمار کروانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو ماننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سے اور پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سمجھنے کی اور گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔